تو ناظرین، آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ اب عید کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل 2 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے بجٹ مذاکرات فائنل نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو فوری طور پر طلب کر لیا۔ IMF کے ساتھ بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ آئندہ مالی سال کے اہداف ورچوئل مذاکرات میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی عدالت کی جانب سے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے سے روک دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے جمعرات کو ہارورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے کا اختیار منسوخ کر دیا تھا۔ امریکی عدالت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فوج نے دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست دی، یہ ہم پر اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے۔ پاک فوج نے بہترین حکمت عملی اختیار کی، دشمن قیامت تک اس شکست کو یاد رکھے گا۔ پاکستانی قوم کے اتحاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ٹھیک 35 دنوں میں یہ منصوبہ آپ نے جو مکمل کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا بہترین نمونہ۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ خوددار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے۔ دہشت گردوں کو خوددار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خوددار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 6 بچے شہید ہوئے۔ یہ حملہ اسکول کے بچوں پر نہیں، ہماری اقدار پر کیا گیا ہے۔ بھارت بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بھارت 20 سالوں سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. This cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. اور پھر 21 مئی کو 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان نہیں، بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ بھارت نے جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو پورا کر لے، ہم تیار ہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بلوچستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا، آئے رزلٹ دیکھ لیے، دوبارہ شوق کرنا دوبارہ آ جائے، ہم تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ بلوچی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ فتنہ الہندوستان ہے، یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہے۔ ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی سٹیبلائزیشن کا، اس کا اعلی کار نہ بنے۔ افغانیز اینڈ پاکستانیز are not only two Muslim brotherly countries. We consider them as our brothers، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے۔ اس کو آپ، اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے۔
वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का कहना है कि खुजदार में दहशत गर्दों की जानिब से मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। ये हमला बस पर नहीं हमारी इक़दार पर किया गया। दहशत गर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्वस है। खुजदार हमले में भारत मुलव्वस है। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। This cowardly attack targeted innocent children, our future. This was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitnal Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. The terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. In the past couple of years, having suffered immense casualties in their attempts against hard targets, Fitnal Hindustan have now resorted to hitting soft targets. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Prime Minister साहब ने जो सारे facets हैं National Action Plan उनको reinvigorate कर दिया है. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की डिजिटल मईशत पर आला सतह मुलाकात हुई। नौजवानों को ब्लॉक चेन, क्रिप्टो और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाने का आज़म। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान की ब्लॉक चेन और क्रिप्टो पॉलिसी आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना रही है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर क्रिप्टो और ब्लॉक चेन में पाकिस्तान की पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान का इजाफी बिजली ज़ख़ीरा, बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का फैसला नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉक चेन हल तैयार करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल लीडर्स बनाने के लिए जामिया कौमी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, सेनेटर सलीम मांडवी वाला आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक्तसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने मईशत की बेहतरी के लिए वजारत खजाना और उसकी टीम की इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द में सेनेटर शहरी रहमान और साबिक वफाकी वज़ीर हिना रबानी खर शामिल थीं। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने की रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो की जानिब से भारतीय जारियत को दुनिया के सामने रखने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली गई। बिलावल भुट्टो ने कौमी सिफारती हुक्काम के हवाले से उन पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है ये वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सिफारती वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात बयान की गई। कहते हैं वफूद मौसर तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत को जंग में शिकस्त फाश दी, मोदी को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। सिफारती सतह पर भी हमारी कामयाबियां जारी हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर आ गया है। भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितनाल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती
کہ مودی کا اور اس کی گورنمنٹ کا اور اس کے منسٹرز کا بلوچستان سے کیا obsession ہے کہ اپنی تقریروں میں بلوچستان کا نام لیتے ہیں. تو اور دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ایک ایسی ویڈیو جعفر ایکسپریس ٹرین کی جو پاکستانی میڈیا کے پاس نہیں تھی, وہ ان دہشت گردوں نے, فتنہ ہندوستان نے وہاں پہ سپلائی کی اور انڈین میڈیا اس کو دکھاتا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا میاں والی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر اظہار تشکر. 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر CTT ٹیم کو شاباش دی. مریم نواز کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے. پنجاب میں دہشت گردی کے لیے آنے والوں کو سخت ترین جواب ملے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ایشین ٹائیگر کا خواب کسی اور کا تھا, لیکن ایشین ٹائیگر ہم ہیں. بھارتی اپنی شکلیں چھپا کر گھوم رہے ہیں. صوبے کو گرین انرجی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل الیکٹرک ہوں. حکومت کراچی میں 50 مقامات پر الیکٹرک چارجنگ سٹیشن بنائے گی. سستا سفر ہوگا, ماحول بہتر ہوگا اور آلودگی سے بچ سکیں گے. الیکٹرک وہیکل کمپنیز کراچی میں پلانٹ لگانے آ رہی ہیں. کراچی میں الیکٹرک گاڑیاں مینوفیکچر ہوں گی. گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی. ملک میں روزگار آئے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایپل فون کمپنی کو بھارت کے حوالے سے بڑا انتباہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایپل کمپنی سے بھارت میں آئی فونز تیار نہ کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آئی فونز صرف امریکہ میں تیار کیے جائیں, بھارت میں نہیں. اگر ایپل نے بھارت میں فونز کی تیاری جاری رکھی تو اسے 25% ٹیکس دینا ہوگا. کچھ روز قبل بھی امریکی صدر نے ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک سے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایپل کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار کرے. معاشی ماہرین ٹرمپ کا بھارت پر بڑھتا ہوا عدم اعتماد مودی سرکار کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان ہے. مودی حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں نے بھارت کو امریکی صنعت کے لیے غیر معتبر بنا دیا ہے. معاشی ماہرین ٹرمپ بار بار امریکی کمپنیوں کو بھارت سے نکلنے اور امریکہ واپس آنے کی تلقین کر چکے ہیں. معاشی ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کا بار بار انتباہ دراصل بھارت پر امریکہ کے عدم اعتماد کی نشاندہی کر رہا ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں کہ حکومت عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین حج کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں. پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 25,698 عازمین حج فریضہ حج ادا کر سکیں گے. پاکستان کا حج کوٹا 1,79,000 بنتا تھا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ چند لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے بہت سے پاکستانی حج سے محروم رہ گئے ہیں. وزیر اعظم کی بنائی گئی انکوائری کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے. رپورٹ کی بنیاد پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان کا ٹوٹل کوٹا جو ہے 1,79,000 اور 210. پرائیویٹ سیکٹر میں 25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. یہ گورنمنٹ پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا اور پاکستان کے حاجی ہیں ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی جو ہے انکوائری کر رہی ہے. اس کی رپورٹ آئے گی تو اس پر جو بھی کارروائی اس پر عمل درآمد ہوگا. سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو. 25% ان کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے صرف 25% آپ نے جمع کرنی ہے. میں بذات خود گیا, پھر وزیر حج سے ملاقات کی اور ان سے میری میٹنگ ہوئی اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ مزید ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. 10,000 مزید اس میں اضافہ ہوا, ٹائم بھی دیا. آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ شہید بے نظیر آباد کا دورہ. نذر محمد لغاری گوٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ. آصفہ بھٹو اور ایم ڈی ورلڈ بینک نے متاثرہ خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی. ایم ڈی ورلڈ بینک کی خواتین سے ملاقات, دستکاری کا کام بھی دکھایا گیا. گفتگو کرتے ہوئے آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے والا پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے. سندھ حکومت دیہی خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے 2022 کے سیلاب میں 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے. ورلڈ بینک کی $500 ملین کی ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। मरी रोड इंटरचेंज मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ था। मंसूबों की जल्द तकमील का मकसद आवाम की मुश्किलात का खात्मा है। अंडरपास से शुरू होने वाले काम को सरीना चौक तक ले गए। हमारा अगला प्रोजेक्ट शाहीन और कश्मीर रोड होगा। वज़ीर आज़म की सपोर्ट के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमने शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए इस टाइम पे फुल फ्लेज काम शुरू किया हुआ है। हमारा पूरी टीम का ये था कि हम इसको रिकॉर्ड मुद्दत में बनाएंगे। रिकॉर्ड मुद्दत में बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम पब्लिक के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इर्द गिर्द के इलाके के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कम से कम दिनों में रहें और जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएं। ये खाली अंडरपास से शुरू हुआ था काम, उसके बाद सरीना चौक तक इसको हम ले गए, 3 लेन की रोड कर दी। अगला प्रोजेक्ट हमारा शाहीन चौक का होगा और उसके बाद कश्मीर चौक का होगा। ये सब मुबारकबाद की मुस्तहिक है और प्राइम मिनिस्टर साहब का ख़ास तौर पे, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी टीम प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, हम सब उनके मेंबर्स हैं और इनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में नहीं दाखिल हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए तमाम पॉलिसियों में उम्दा तवाज़ुन बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की के लिए मालियाती पॉलिसी और पैदावारी पॉलिसी का यकसू होना ज़रूरी है। गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तानी अशिया की दुनिया भर में मांग थी और पाकिस्तान का शुमार बरामदी ममालिक में होता था। हम पाकिस्तान को दोबारा उसी मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए मईशत में ऐसी इस्लाहात दरकार हैं जिससे निज़ाम दोबारा बरामदी तरक्की की जानिब गामज़न हो। प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन ने हुकूमती मुआशी पॉलिसी के दुरुस्त समत और इस्लाहात की तारीफ की।